السلام علیکم. میں آپ کو ایک ٹرو اسٹوری دے رہی ہوں جس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں بچہ پیدا کرنا اور چیز ہے اور ایڈopشن اور چیز ہے. دونوں ڈفرینٹ ہے. ایڈopشن کے بہانے جو عورتیں جعلی سرٹیفکیٹ بناتی ہیں بچہ پیدا کرنے کا، یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہوتا ہے جس کا میں آپ کو جواب دے رہی ہوں. میری شادی 1989 میں ہوئی میرے تایازاد بھائی سے. اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 بیٹے عطا کیے. بڑا بیٹا 90 میں، دوسرا 92 میں اور تیسرا بیٹا 1994 میں. جب تیسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس بچے کے 1.5 مہینہ کا ہوا تھا. اس کے والد کو لیور میں تکلیف ہوئی. تکلیف اتنی بڑھتی چلی گئی کہ وہ کینسر میں تبدیل ہو گئی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، آس پاس سے ہیلپ ملی لیکن وہ ہیلپ اتنی زیادہ نہ تھی. کرائے کا گھر تھا، شوہر بے روزگار بیمار تھا. ان حالات میں پاکستان میمن جماعت کی ممبر ہوں. میں وہاں پر جا کر کے مدد مانگی ہوں. صرف 2 بچوں کے لیے دودھ کے پیسے مانگی ہوں. جماعت نے کہا ہم باپ والی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیتے، لہٰذا میں خاموشی سے آ گئی. اور میری کمزوری کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے مدد کی اور میں ایک بچہ اپنی بھابھی کو دی کہ یہ آپ میری امانت رکھے 2 دن کے لیے. میرے ساتھ بہت مجبوری ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. میری بھابھی نے وہ بچہ میری سب سے بڑی بہن جس کی اولاد نہیں تھی ڈائریکٹ اس کو دیا، کیونکہ اس کے ہسبینڈ، میری بڑی بہن کے ہسبینڈ جو ہے میری بھابھی کا سگا چچا ہے. اس طریقے سے ایک بھتیجی نے اپنے چچا کو بیٹا پہنچائی. اور اس کے بعد حالات چلتے رہے. مجھے کہا کہ میں یہ بچہ تمہارا رکھی ہوں، تمہارے پاس پریشانی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو میری بہن کہتی بیٹا مجھے دے دو. تو میں نے کہا نہیں، میں آپ کو بیٹا نہیں دے سکتی، کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتی، کیونکہ میرے سسرالے ایکسیپٹ نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا نہیں، میں ہی بچہ پالوں گی، اللہ نے مجھے بہت پیسہ دیا ہے. تو میں نے کہا تم نانی کی جگہ نانی بن کر پال لو. بس یہی میری غلطی ہو گئی. میں سمجھی ایک نانی نواسا پال رہی ہے، کیونکہ میری بہن بڑی مجھ سے 20 سال بڑی تھی، ایک 50 سال کی عورت تھی. اور میری بڑی بہن نے ٹھیک 1 سال کے اندر چپکے سے اپنا جعلی NIC بنائی، اپنی عمر 10 سال کم کر کے، اور بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ بنائی اور عمرہ کو لے کر چلی گئی. جیسے سب بھائی بہنوں کو پتہ چلا، سارے بھائی بہن پہنچے تو انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، بچے کے لیے سارے بھائی بہنوں کو پیسہ دیا. اس طریقے سے ایک بیوہ بیٹی کا بیچا، ایک بیوہ کی اولاد میرے بھائی بہنوں نے بیچ دیا میرے بہنوئی کو اور پیسہ لیا. کسی نے گاڑی لی، کسی نے شادی کیا، کسی نے گھر کے قرضے اتارے. اور میں اسی دھوکے میں رہی. سارے خاندان کو کہتی رہی وہ میں یتیم پالی ہوں، میں بیمار، میں بچہ پالی ہوں، ایک بیمار کا بیٹا پالی ہوں. اور اس کے بعد وقت گزرتا گیا. اسی اثنا میں میرا بڑا بچہ بیمار پڑ گیا، اور اتنا بیمار پڑا کہ زندگی کے 8 سال اس بچے کی بیماری پہ میرے نکل گئے. اور بچہ 14 سال کی عمر میں بڑے بچے کی ڈیتھ ہو گئی. 2006 میں میرے بڑے بچے کی ڈیتھ ہوئی، اور 2006 میں ہی میرا خاندان سے رشتہ آیا اور میری شادی ہوئی. اور کچھ عرصے میں لندن چلی گئی. جب میں یہاں پر آئی اسپاؤس ویزا پہ، جیسے ہی میں پرماننٹ ہوئی تو میں نے سوچی میری امانت میری بہن کے پاس ہے، میں جا کر کے اپنی بڑی بہن سے اپنا بیٹا لوں، اور جو انہوں نے خدمت کی ہے میں انہیں مکمل معاوضہ ادا کر دوں. میں آئی اپنی بڑی بہن سے اپنا بیٹا مانگی. میں نے کہا آپ نے میٹرک کا ایگزام کیسے دلوا دیا؟ تو بولتی ہے تیرا بیٹا ہے کہاں؟ ارے یہ تو بیٹا میرا ہے، میں نے پیدا کی ہوں، میری اولاد ہے، تمہارا بیٹا ہے کہاں؟ جب میں بھائی بہنوں کی طرف پلٹی تو سارے بھائی بہن بھی بھاگ گئے. جیسے ہی میں بیٹا ان سے مانگی، اس نے میرے بھائی بہنوں سے پیسہ مانگی. یہی رشاکسی چلتی رہی، یہی جھگڑے چلتے رہے. میں پاکستان میمن جماعت میں چلی گئی برداشت کر کے، اور میں نے سارے ڈاکومنٹس جماعت میں جمع کروائے.
ہسبینڈ کی ڈیتھ سرٹیفکیٹ، بچے کی برتھ سرٹیفکیٹ، ایوری تھنگ۔ تو انہوں نے کہا جاؤ فتویٰ نکلواؤ۔ فاروق پونا نے کہا، میں فتویٰ نکلوائی، فتویٰ نہیں فساد نکلا، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، اور ایسا فساد نکلا کہ سارے رشتے دھرم برہم ہو گئے، لوگ بھائی بہن میرے سے دور بھاگ گئے جیسے میں نے کوئی گناہ کیا ہے۔ میں اسی اثنا میں ایک وکیل سے ملی، انہوں نے کہا یہ حالات ہیں، تم بچہ مانگتی ہو، وہ پیسہ مانگتی ہے، یہ بیچ آگ میں تمہارا بیٹا ہے، اب بیٹا اس وقت ان کے پاس ہے، سیف ہے، اگر تم اسی معاملات میں رہو گی تو یہ اپنی عزت بچانے کے لیے، یہ عزت دار لوگ اس بیٹے کو تو ختم ہی کر دیں گے، جو ہے وہ بھی نہیں ملے گا، اب آپ بہتر ہے چپ ہو جائیے، اس کے سمجھدار ہونے کا انتظار کیجئے۔ میں چپ ہو گئی، بولے جو 2-5 سال رک جائیے، میں رک گئی اور خاموشی اختیار کر گئی، کیونکہ میں دوسرے کی بیوی تھی، دوسرے کے گھر میں تھی، اتنی میں آگے تک نہیں جا پا رہی تھی۔ وقت گزرتا گیا، انہوں نے جلد از جلد کوشش کر کے انہوں نے بھائی کی بیٹی گھر سے نکالی، اور اس بچے کی شادی اتنی چھوٹی سی عمر میں چوری سے سارے بھائی بہنوں نے میرے بیٹے کا سہرا پہنایا اور اپنی اپنی خوشیاں بنائی، میرے سے چھپ کر، چوری سے، مجھے پتا بھی نہیں۔ بعد میں جب مجھے پتا چلا تو میرا دل بڑا دکھا ہے۔ اس کے بعد میرا دل نہیں چاہا کہ اس لڑکے سے ملاقات کروں، پتہ لگا میری بہن تو دادی بن گئی، پوتی ہوئی ہے، میں نے دیکھی تک نہیں۔ السلام علیکم جی، تو مجھے پتہ لگا کہ میری بہن تو دادی بن گئی، دل سن کے بہت رویا ہے۔ میں اس بچی کو دیکھی بھی نہ، بلکہ سسرال کی پریشانیوں میں پڑی ہوئی تھی، بیمار ہو گئی، اور جب طبیعت کی وجہ سے میں لندن آ رہی تھی، اس وقت پتہ چلا اس کے گھر میں ایک بیٹا بھی پیدا ہوا، میں اس کو بھی نہیں دیکھی، بس اپنی پریشانیوں میں رہی، میرا دل ہی نہ چاہا اور دل بہت دکھا ہے۔ میری بہن تو دادی بھی بن گئی اور عقیقہ بھی کری، خوشیاں بھی بنائی، سارے بھائی بہن اس کے ساتھ پیسہ لے کر کے اس کے ساتھ اس کو خوش کرے، بڈھی کو دادی بنائے، بڈھی کو ساس بنائے، اس کو خوش کرے سارے بھائی بہن۔ میں لندن آ گئی 2023 میں، وہ لڑکا اتنا کما نہیں سکتا تھا، میرا بیٹا، اس کے حالات بہت بگڑ گئے، اتنے بگڑ گئے کہ اس نے مجھے سے رابطہ کیا اور کہا کہ میری مدد کرو، میں ماں ہوں۔ میں نے اس کو سپورٹ کی، اس کو پروٹیکٹ کیا، ہیلپ کی، پتہ لگا اس کے تیسری اولاد آ رہی ہے، تیسرا بچہ آنے والا ہے، میں اس بچی کو پورے سپورٹ کی۔ اب جب 3 بچے ہو گئے تو میں نے اپنے وکیل سے رابطہ کیا کہ یہ جعلی NIC پہ نکاح ہے اور 3 بچے بھی ہو گئے، کیا یہ کسی اچھائی کی پوزیشن میں جا سکتی ہے معاملات؟ میں نے NIC پہ دکھایا اور میری بہن کا NIC بھی دکھایا، جو اس نے اپنے 10 سال عمر کم کروا کر کے بنائی تھی۔ یہ سب چیزیں مجھے بڑے مشکلوں سے ملی ہے، پورا خاندان اس بچے کا NIC بھی میرے بیٹے کا چھپا کے رکھا تھا۔ NIC دیکھنے کے بعد اور میری بہن کا NIC دیکھنے کے بعد میرے وکیل صاحب نے کہا یہ نکاح ہوا ہی نہیں، یہ دونوں ہسبینڈ وائف نہیں ہیں، مطلب بشرا اور معین ہسبینڈ وائف نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ لہذا اس دوران اب میرا یہ کہنا ہے کہ اب مجھے بیٹا نہیں چاہیے۔ 30 سال تک اذیت اور تکلیفوں کے جو میں نے گزارے ہیں، جو مجھے پریشانیاں ملی ہیں، اور اب یہ رشتہ قائم نہیں رہے گا، میں کسی بھی ایسی لڑکی کو بہو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی جو نامحرم کے ایک ایڈریس پہ جائے اور پھر اس کے بعد دوسرے ایڈریس پر آئے، میں تو کسی ایسی لڑکی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی۔ پھر بھی میں نے
اس معاملات کو سمیٹتے ہوئے وکیل صاحب سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا اب بشرا اور معین ہسبینڈ وائف نہیں ہیں، انہیں ایک دن بھی ساتھ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ جعلی NIC پہ نکاح نہیں ہوتا، کیونکہ نکاح نامے پر ہی NIC کے نمبر آتے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میرے وکیل نے کہا آپ اس کا حساب میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے 1 ملین انہوں نے جو ہے نا 1 کروڑ روپیہ کا کلیم کیا ہے میری طرف سے، جو میں نے کلیم کیا اس وقت 1 کروڑ روپے کا محمود حنانی اور سلمہ کے اوپر۔ یہ 1 کروڑ روپیہ کی اب میں حقدار ہوں، مجھے چاہیے، کیونکہ اس بچے کو تو لڑکیاں اور مل جائیں گی، مگر یہ چھوٹے چھوٹے بچے، مجھے ان بچوں کی کفالت کے لیے اب مجھے مکمل رقم چاہیے، اور اس بچے کی پوری قیمت چاہیے اس لڑکے کی۔ اب یہ جوان لڑکا مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ اب یہ شادی شدہ ہے، بچوں کا باپ ہے۔ اب مجھے اس لڑکے کا چہرہ نہیں دیکھنا۔ کیا پاکستان کے کسی قانون میں ایسی سزا ہے؟ نادرا کا ادارہ کاغذ کے ٹکڑوں پہ 50 سال کی بڈی کو بھی ماں بنا دیتا ہے۔ 25 سال کی عمر کی ایک لڑکی جسے علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے بیٹے کے ساتھ کیا کچھ ہو گیا۔ میں نے 7 فروری کو یہ بیٹا پیدا کی اور میری بہن نے 27 نومبر کو پیدا کی۔ جب شادی ہونے لگی لڑکے کی تو شادی کے 2 مہینے پہلے اگین 5 دسمبر کو اسی بڈھی عورت نے پھر یہ بچہ پیدا کیا، اور اب جو NIC ہے اس میں 5 دسمبر 1994 8 دسمبر کو میرے شوہر کا انتقال ہوا، اور 5 دسمبر کو میرا شوہر ICU میں زندگی اور موت کی کیفیت میں وہ تھا، اور اس دن 50 سال کی بڑی بھی اور 55 سال کے بڑے میاں اس بیٹے کو جنم دیتے ہیں۔ کیا میں یہ مان لوں؟ کیا یہ مانی جائے گی؟ اور اسی تاریخ پیدائش پر ہی اسی جعلی NIC پر یہ نکاح ہوا، تو یہ نکاح کی حیثیت ایسی ہے جیسے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، کیونکہ اسلام میں بھی قبول نہیں کی جاتی اور نہ ہی پاکستان کے قانون میں۔ آپ سب لوگوں سے درخواست کرتی ہوں اپنی اولاد کسی کو بھی نہ دیں، کیونکہ اگر ایڈاپشن ہوتا ہے تو بچہ اس کے ماں اور باپ کے نام سے ہی ہوتا ہے اور اسی کی پیدائش کی تاریخ کے مطابق ہوتا ہے۔ ایڈاپشن میں صرف اور صرف گارڈین کا نام لکھا جاتا ہے تاکہ انہیں پالنے کی اجازت دی جائے، اور بچے کا جب بیٹے کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے باپ کے NIC کے نام سے ہی ہوتا ہے اور نکاح جائز ہوتا ہے۔ ایڈاپشن کے نام کے ڈرامے اور برتھ سرٹیفکیٹ بنانا جرم ہے۔ تھینک یو۔